بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق میں ہے۔ اچھے اخلاق انسان کو وہاں عزت دلاتے ہیں جہاں دولت اور رتبہ کچھ نہیں کر پاتے۔ نرم لہجہ اور اچھے رویے سے دل جیتے جاتے ہیں۔ خوشی وہ چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو خوش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمارے دل میں بھی سکون اور خوشی ڈال دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن نفسی نفسی کی صدائیں بلند ہوں گی، تب ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ امتی امتی کہہ کر اپنی امت کو یاد کریں گے۔ اس پر دل کہتا ہے، اے میرے اللہ، تیرے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اے اللہ، میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو بندے کو عاجزی سکھاتی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی نیک بن جائے، اپنے رب کے سامنے ہمیشہ گناہگار ہی رہتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب سے معافی مانگے۔ تم اپنے باپ کے پسینے کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ والدین کی محنت اور قربانیاں اولاد ساری زندگی ادا نہیں کر سکتی۔ ان کے لیے دعا اور خدمت ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ صبر غم کو ہلکا کرتا ہے اور شکر خوشیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع ہو۔ جب دن کا آغاز ذکری الہی سے ہو تو دل کو سکون اور دن کو برکت ملتی ہے۔ ہر زخم کی دوا ہے مگر برے اخلاق کی کوئی دوا نہیں۔ ظاہری زخم وقت سے بھر جاتے ہیں مگر بد کلامی اور بد اخلاقی انسان کے دل کو ہمیشہ زخمی رکھتی ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ سچائی اور خلوص دوسروں سے چاہنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے اور برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تصویر اور تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں، حقیقت اکثر کڑوی نکلتی ہے۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں وہم اور ظاہری دیکھوئے پر یقین نہ کرو۔ اصل تعلق وہ ہے جو برداشت اور قربانی اور نرمی سے جیتا جائے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، اور ضبط نفس ہی اصل طاقت ہے۔ جب دھوپ چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درختوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہی حال دنیا میں انسانوں کا ہے۔ احسان فراموشی عام ہے مگر اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ دنیا میں برا چاہنے والوں کو بتا دو کہ عزت اللہ کی ذات دیتی ہے۔ انسان نہ عزت دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے۔ عزت اور ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اپنے وہ ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں اجنبی بھی پوچھ لیتے ہیں۔ سچے رشتے وہ ہیں جو دکھ میں ساتھ کھڑے ہوں۔ اپنے زبان اور ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ انسان کی شخصیت اس کے اعمال اور رویے سے پہچانی جاتی ہے۔ زندگی کا اصل مزہ تب آتا ہے جب انسان اتنا میچور ہو جائے کہ دوسروں کی حیثیت اور مرتبہ اور دولت اور شخصیت اسے متاثر نہ کر سکے۔ سکون کوئی ایسا تحفہ نہیں ہے جو دوسروں سے ملے، بلکہ یہ ایک فیصلہ ہے جو ہمیں ہر روز اپنے دل کے اندر کرنا پڑتا ہے۔ وہ دروازے بند کر دینا چاہیے جو زہریلی ہوائیں اندر لاتے ہیں، اور وہ کھڑکیاں کھولنی چاہیے جہاں سے روشنی اور محبت اور امید داخل ہو۔ یاد رکھو، اگر چہرہ کالا ہو جائے تو انسان بدصورت نہیں لگتا جتنا وہ تب بدصورت لگتا ہے جب دل کالا ہو جائے۔ جس شخص سے حسد کیا جاتا ہے اس کی سلامتی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو حاسدوں سے چھو پائے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت سکون ہے، جو صرف صاف دل والوں کو ملتی ہے۔ جو شخص آنسو چھپانا جانتا ہے وہ دوسروں کا درد سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اصل ہمت وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ رشتے ہمیشہ سچائی سے جیتے جاتے ہیں، جھوٹ سے صرف وقت کٹتا ہے۔ خاموشی اکثر وہ سچ کہہ دیتی ہے جو لفظ ادا نہیں کر پاتے۔ وقت کبھی بے وفا نہیں ہوتا، ہم صرف اس کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں۔
زخم چاہے دل کے ہوں اور جسم کے مرہم صرف صبر میں چھپا ہے۔ غرور انسان کو خالی کر دیتا ہے اور عاجزی اسے بھرا ہوا دکھاتی ہے۔ خواب وہی سچے ہوتے ہیں جو قربانی مانگتے ہیں۔ انسان کی پہچان اس کے لفظوں سے نہیں بلکہ اس کے رویے سے ہوتی ہے۔ محبت دل کو جوڑتی ہے اور نفرت دل کو توڑتی ہے۔ یادیں وہ قید ہیں جنہیں وقت کبھی آزاد نہیں کرتا۔ اصل تنہائی وہ ہے جہاں لوگ ہوں مگر دل اکیلا ہو۔ کچھ راستے منزل تک نہیں لے جاتے مگر انسان کو پہچان ضرور دے جاتے ہیں۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، یہ صرف دوسروں کی خامیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ عزت خریدی نہیں جا سکتی، یہ صرف کردار سے ملتی ہے۔ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں چھپا ہے۔ وقت انسان کو بدلتا نہیں، بے نقاب کر دیتا ہے۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے مگر ہمیشہ مخلص لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب دوسروں سے سچائی چاہتے ہیں مگر خود سچائی اختیار کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ہماری نفرت کا انداز بھی نرالا ہے۔ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یعنی نفرت صرف زبان پر نہیں بلکہ نگاہوں تک میں جھلکتی ہے۔ اے پروردگار اللہ، میں نے خود کو تیرے حوالے کیا ہے۔ یہ ایمان کی معراج ہے کہ بندہ اپنی زندگی، اپنے فیصلے اور اپنے دل کو مکمل طور پر رب کے سپرد کر دے۔ ضمیر بیچ کر کسی لشکر کے ساتھ کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن ضمیر بچا کر اکیلے کھڑا ہونا بہادری ہے۔ عزت وہی ہے جو سچائی اور اصول کے ساتھ ہو، چاہے تنہا رہنا پڑے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ انسان کی خواہشات اکثر امتحان بن جاتی ہے تاکہ اس کے صبر اور یقین کا پتہ چل سکے۔ اے زندگی، تو نے تو رولا کے رکھ دیا، جا کر میری ماں سے پوچھ کہ ہم کبھی کتنے لاڈلے تھے۔ ماں کی محبت اور دعائیں ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ ماں کی پریشانی سب پریشانیوں سے بڑی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر صبر کیا جائے تاکہ سکون بھی ملے اور فضل بھی۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، دل کا اخلاص اصل نجات ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ پر رکھا۔ یہ شکر ہی نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ خوابوں کی قیمت صرف جاگنے والے جانتے ہیں، اور زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں مگر نشان ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ کڑوی لگتی ہے مگر دل کو آزاد کر دیتی ہے۔ محبت وہ تحفہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان دولت نہیں بلکہ صبر ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو صرف دعا ہی جوڑ سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے مگر سکون کے لیے شکر ضروری ہے۔ لفظ زخم بھی دے سکتے ہیں اور مرہم بھی بن سکتے ہیں، لیکن محبت کا پہلا سبق قربانی ہے۔ جھوٹ عارضی سکون دیتا ہے مگر مستقل اذیت بن جاتا ہے۔ زندگی انمول ہے، اسے شکایتوں میں ضائع نہ کرو۔ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنا سب سے بڑی انسانیت ہے۔ رشتے وقت مانگتے ہیں، وقت نہ دو تو ختم ہو جاتے ہیں۔ دکھ وہ دروازے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ دکھ انسان کو وہ سکھا جاتے ہیں جو کتابیں نہیں سکھا سکتی۔ اصل دولت دل کی نرمی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی پر بھروسہ زیادہ نہ کرو۔ سکون ہمیشہ سادہ زندگی میں چھپا ہوتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو صرف لبوں پر ہو، اصل محبت دل میں چھپی ہوتی ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے نہیں اپنے دل سے دیکھتا ہے۔ میں پریشان ہوں یہ کہنا آسان ہے، مگر یہ ہر ایک سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک بہت خاص شخص چاہیے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہو۔ گفتگو میں محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کی گئی تنقید دراصل اپنے ہی احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلاوجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ جب تک اب کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا اب پر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر سے مراد صرف مالی مدد نہیں بلکہ کوئی اچھی بات اور کوئی اچھا مشورہ، کسی کو پریشانی میں دلاسا دینا، حوصلہ دینا اور اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرنا بھی خیر ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دوسروں کے دلوں میں خوشیاں بانٹ دیتی ہیں۔
ہمارے گھر میں ایک درخت تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو اس کے گرد کھیلتے، اس پر چڑھتے، اس کی شاخوں کو کرید کر اپنے نام لکھتے اور کبھی کلہاڑی سے اس پر ضربیں بھی لگاتے، مگر وہ کبھی نہیں سوکھا۔ پھر ہم بڑے ہو گئے، اس کے گرد کھیلنا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ اس سے تعلق ختم کر دیا، حتیٰ کہ برسوں اس کے قریب بھی نہ گئے، اور آج وہ درخت بالکل سوکھ چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ پانی کی کمی سے نہیں مرا بلکہ صرف توجہ کی کمی سے مرا ہے۔ یاد رکھو، پھول اور پودے اور انسان سب توجہ کی کمی سے مر جاتے ہیں۔ عشق کی راہ میں چلنا قیامت سے کم نہیں، اور سنا ہے یہ قیامت خون جگر مانگتی ہے۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سیکھیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ عقل کے حساب سے نہیں چلتی۔ کبھی اپنی خوشی کے لیے تھوڑا سا خود کو پاگل بھی کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ زندگی واقعی ایک بار ہی ملتی ہے۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ انتظار کی ہر گھڑی کا بدلہ مل جائے گا۔ تمہاری دعا اور تمہارا صبر کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اللہ تمہیں لڑکھڑاتے ہوئے ضرور دیکھتا ہے، مگر وہ اپنے بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ انسانیت کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ہم دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ جب آپ کسی کی تکلیف کو صرف تماشائی بن کر نہیں بلکہ دل سے محسوس کرتے ہیں، تو یہی اصل انسانیت ہے۔ انسان وہ نہیں جو صرف اپنے لیے جیے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کے دکھوں میں سہارا اور خوشیوں میں شریک ہو۔ اصل عزت اور دولت عہدے اور منصب سے نہیں آتی بلکہ کردار سے آتی ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا مقام وہ ہے جو اچھے اخلاق اور نیک رویے سے حاصل ہوتا ہے، اور دولت وقتی ہے مگر کردار ہمیشہ کے لیے پہچان بنا جاتا ہے۔ انسان جب غمگین ہوتا ہے تو دل پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بوجھ اکثر آنسوؤں کے بہنے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ آنسو کمزوری کی علامت نہیں بلکہ دل کے بوجھ کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ سب کچھ چھین لیتا ہے، لیکن خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا بلکہ سبق دے کر جاتا ہے۔ اگر ہم وقت کے سبق کو سمجھ جائیں تو کبھی دوبارہ وہی غلطی نہ کریں۔ محبت کی اصل پہچان وفا ہے۔ جو محبت وفا سے خالی ہو وہ صرف خواہش اور وقتی جذبہ ہے۔ محبت تب تک قائم رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ خلوص اور وفاداری موجود ہو۔ صبر انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ یہ ایک ڈھال ہے جو غموں کے وار کو سہ لیتی ہے۔ صبر کرنے والے کو اللہ ہمیشہ سر بلند کرتا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق میں ہے۔ اچھے اخلاق انسان کو وہاں عزت دلاتے ہیں جہاں دولت اور رتبہ کچھ نہیں کر پاتے۔ آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یہ دل کی کیفیت کا آئینہ ہے۔ لفظ چھپ سکتے ہیں مگر آنکھیں دل کا حال ظاہر کر دیتی ہے۔ انسان ٹوٹنے سے پہلے اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی بہت گہری ہوتی ہے اور اکثر سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ محبت صرف ایک خوشی نہیں بلکہ امتحان بھی ہے۔ یہ صبر اور قربانی اور وفاداری مانگتی ہے، لیکن جب خلوص سے کی گئی محبت کا بدلہ ملتا ہے تو یہ سب سے بڑا انعام ثابت ہوتی ہے۔ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں لیکن یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں۔ بعض اوقات زخم کا درد ختم ہو جاتا ہے، مگر یادوں کا نمک دوبارہ سے اسے تازہ کر دیتا ہے۔ جب زندگی بوجھ لگنے لگے تو 4 اصول یاد رکھیں۔ نمبر 1، ماضی کے زخموں کو چھوڑ دو ورنہ وہ حال کو زہر بنا دیں گے۔ نمبر 2، ہر حال میں شکر کرو کیونکہ شکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 3، اپنی توانائی منفی لوگوں پر ضائع مت کرو۔ نمبر 4، ہر دن کو ایک نئے موقع کے طور پر جینا شروع کرو۔ انسان کی پہچان اس کے لباس سے نہیں بلکہ کردار کی خوشبو سے ہوتی ہے۔ اچھا کردار ایسی خوشبو ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے انسان دنیا میں نہ بھی رہے۔ یقین انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب انسان اللہ پر اور اپنی کوششوں پر یقین رکھے تو کوئی پہاڑ بھی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ناظرین،
7 طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے ساتھ رہتے ہیں مگر دراصل آپ کی قدر گھٹاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان سے وقت پر تعلق ختم نہ کیا تو آہستہ آہستہ آپ اندر سے ٹوٹنے لگیں گے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے سخت کلامی کرتے ہیں، آپ کے وقار کو گراتے ہیں اور بار بار آپ کی بے قدری کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو ہمیشہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی آپ کی کامیابی کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ آپ کے ہر اچھے کام میں عیب نکالتے ہیں۔ ان کی موجودگی آپ کا اعتماد کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو صرف اپنے مطلب کے لیے آپ کے قریب رہتے ہیں۔ ان کے تعلقات خلوص پر نہیں بلکہ فائدے پر قائم ہوتے ہیں۔ جب ان کا کام نکل جائے تو وہ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جو ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی سوچ ہمیشہ شکایتوں اور مایوسی اور اندھیروں سے بھری رہتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کی توانائی چوس لیتے ہیں اور آپ کی خوشی کو کم کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، وہ لوگ جو آپ کے خوابوں اور مقاصد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو حوصلہ دینے کی بجائے آپ کے خوابوں کو غیر ضروری اور بے فائدہ ثابت کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی ہمت ہار جائیں۔ نمبر 6، وہ لوگ جو غیبت اور حسد اور بدگمانی پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے دلوں میں زہر گھولتے ہیں اور تعلقات کو توڑتے ہیں۔ ان کے قریب رہنا آپ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 7، وہ لوگ جو مشکل وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ خوشی میں تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مگر دکھ اور مشکل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے تعلقات انسان کو صرف درد دیتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، زندگی بہت قیمتی ہے۔ اگر اپنے بروقت ایسے 7 طرح کے لوگوں سے تعلق ختم نہ کیا تو یہ آپ کی قدر، آپ کا اعتماد اور آپ کی خوشیاں سب چھین لیں گے۔ اپنے آس پاس صرف انہی لوگوں کو رکھیں جو آپ کے اندر روشنی بڑھائیں نہ کہ اندھیرے پیدا کریں۔ اصل سکون دوسروں کو سکون دینے میں ہے۔ جب آپ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ محبت ایک ایسا سفر ہے جو کبھی منزل پر ختم نہیں ہوتا۔ اصل محبت وقت اور حالات اور فاصلوں سے نہیں ٹوٹتی بلکہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے نصیب میں وہ چیز نہیں لکھی ہوتی جو اس کی دعا سے مل جاتی ہے۔ دعا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اس لیے کبھی دعا مانگنے سے تھکنا نہیں چاہیے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا اور آسانیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔